اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مگر اس حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کی فضیلت انسانیت کے ساتھ ہے، یعنی آدمی دیگر جانداروں سے افضل تبھی ہے جب وہ انسانیت کے زیور سے آراستہ ہو۔ اگر اس میں انسانیت باقی نہ رہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ انسانیت سے مراد وہ پاکیزہ اعلیٰ صفات ہیں جو انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ضمیر بھی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان میں انسانیت کی رکھوالی کرتی ہے، اچھے برے اور حق و باطل میں فرق کر کے انسان کو برائی پر ملامت و عار دلاتی ہے۔ ضمیر کی آواز سے بندہ اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور رب کریم کی توفیق سے اپنی اصلاح اور بہتری کی کوشش کرتا ہے۔ اس قوت و صلاحیت کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں دنیا کے بیشتر افراد اس سنگین مسئلہ سے دوچار ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں برائی پر متنبہ نہیں کرتا، انہیں ظلم و جبر اور گناہوں سے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے کرتوتوں سے باز آنے کا سوچتے بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت کی روشنی میں ضمیر کے حوالے سے ہمیں چند باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، ضمیر زندہ و بیدار ہو تو یہ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اور اگر یہ مردہ و بیمار ہو جائے تو انسان کے کرتوتوں کی بہت بڑی سزا ہے۔ ضمیر زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا اپنا باطن برائی پر ملامت و سرزنش کرے، نافرمانی پر دل میں ندامت و شرمندگی پیدا ہو، گناہ ہو جائے تو توبہ و اصلاح کی فکر ہو، موت کو یاد کر کے دل نرم ہو اور آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق میسر آئے۔ اور ضمیر مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر سے برائی پر ملامت و ڈانٹ کی آواز نہ آئے، اپنے خالق اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام چھوڑنے پر افسوس نہ ہو، یاد خداوندی اور موت سے ایسی غفلت ہو کہ گناہوں پر توبہ کی فکر بھی باقی نہ رہے۔ ضمیر کی زندگی ایمان کی نشانی ہے اور بھلائیوں کی بنیاد ہے، جبکہ ضمیر کی موت سے کردار بگڑ جاتا ہے اور یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ بندہ اپنے رب کریم کو یاد رکھے، گناہوں سے بچتا رہے اور نیکوں کی سنگت میں رہے تو ضمیر کی بیداری و حیات و نصیب ہوتی ہے، جبکہ غفلت و معصیت اور بروں کی صحبت سے ضمیر رفتہ رفتہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ جو خیال شرعی تقاضوں کے خلاف ہو وہ ضمیر کی آواز نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان کا فریب یا نفس امارہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص برے کام کا جواز پیش کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت اچھی ہے یا ضمیر مطمئن ہے۔ ضمیر کی صدا ہمیشہ شریعت کے تابع ہوتی ہے، ورنہ وہ خیال محض خواہش نفس ہے۔ کسی چیز کی قدر جتنی زیادہ ہو اس کی فکر بھی اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ جب ضمیر انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے تو ہمیں اپنے ضمیر کو بیدار اور زندہ رکھنے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو ضمیر کو مردہ و بیمار کرتے۔